الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قوا اہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ ہماری زندگی میں بہت سی چیزوں کی اہمیت ہوتی ہے، باپ ماں کی اہمیت ہوتی ہے، بھائی بہن کی اہمیت ہوتی ہے، رشتہ داریوں کی اہمیت ہوتی ہے، چیزوں کی اہمیت ہوتی ہے، لیکن ہماری زندگی میں سب سے زیادہ جو اہمیت کی چیز ہے ہمارے لاشعور میں، وہ ہوتی ہے اللہ کی اہمیت۔ لیکن ہمارے شعور میں، کانشیس مائنڈ میں، سب کانشیس مائنڈ میں یہ چیز نہیں ہوتی۔ تحت شعور میں تو ہوتی ہے، مطلب ان کانشیس مائنڈ میں تو ہوتی ہے، کانشیس مائنڈ میں نہیں ہوتی۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم بہت سے دھوکے کا شکار ہوتے ہیں۔ ہم ہر دن یہ ہنگامہ کرتے ہیں، گالیاں بولتے ہیں، چائے کے پاس گپے لڑاتے ہیں کہ گورنمنٹ یہ نہیں کر رہی ہے، فلاں یہ نہیں کر رہا ہے، معاشرہ بگڑ رہا ہے، جامعہ تباہ ہو رہا ہے، لڑکے غلط راستوں پر جا رہی ہیں، ان کی شادی بیاہ نہیں ہو رہی ہے، گھر میں فساد ہو رہا ہے، ہر دن باپ ماں میں جھگڑا ہو رہا ہے، پورا ملک تباہ ہو رہا ہے، پوری دنیا تباہ ہو رہی ہے۔ ہر دن یہ بکواس کرتے ہیں۔ اگر اللہ کے بغیر یہ کیا جائے تو بکواس ہے، اور اللہ کے نام کے ساتھ کیا جائے تو بڑے کام کی چیز ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کی جو پہلی آیت نازل ہوئی وہ کیا تھی؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ پڑھو، ایجوکیشن حاصل کرو اس رب کے نام سے جس نے تم سب کو پیدا کیا ہے۔ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرو، کس لیے؟ تاکہ اللہ کے نام سے۔ اگر سائنس کے نام سے اور کمیونزم، سوشلزم، فیمنزم کے نام پہ کرو گے تو تباہ ہو جاؤ گے۔ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں آج ہمارے جتنے بھائی بہن جتنے زیادہ پڑھے لکھے ہیں وہ اتنا زیادہ تباہ ہیں۔ ہم تمام مسائل کا حل کیا ہے؟ اللہ کو جاننا ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ کیا ہے۔ اور یہی دعوت 1,24,000 پروفٹس جو آئے اس دنیا میں، پیغمبر جو آئے اس دنیا میں، رسول جو آئے، اس کی دعوت دی۔ اگر میں دنیا کے دوسری مذہبی کتابوں کا مطالعہ کروں تو سب سے پرانی کتاب ہے وید۔ اگر میں وید پڑھوں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ویدوں میں ڈیٹیلز میں لکھا ہے کہ اللہ ایک ہی ہے، ایشور ایک ہی ہے، پوجا اسی ایک کی ہو سکتی ہے۔ یکم برہم دتیہ ناستے ناستے نہ ناستے کنچن، برہما ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے، نہیں ہے، ذرا بھی نہیں ہے، نہ تس سے پرتیماستے، اس کا کوئی آکار نہیں ہے۔ اگر میں گیتا پڑھوں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ شری کرشن جی کہتے ہیں ارجن سے کہ اے ارجن، جو لوگ سمبھوتی اپاسیہ کر رہے ہیں، بنائی ہوئی چیزوں کو، پیدا کی ہوئی چیزوں کو پوجا کر رہے ہیں، وہ اندھکار میں جا رہے ہیں، اور اگر تو بنائی ہوئی چیزوں کی پوجا کرے گا تو تیری بدھی بھرشٹ ہو جائے گی اور تو نرک میں جائے گا۔ یہی بات بائبل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہی کہ اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت ہونی چاہیے، اور یہی بات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرائی۔ معلوم ہوا کہ یہ سارے دھرم ایک اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں، لیکن پرابلم کیا ہے؟ شری کرشن نے کہا تھا ارجن سے کہ اے ارجن، تو تیری مرضی اور میری مرضی پہ نہ چل، اپنے رب کی مرضی پہ چل۔ اسلام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اپنی خواہشات کو اللہ کے سامنے سمرپن کر دینا۔ اسلام لفظ سے نکلا ہے، سلم اور سلم۔ ایک کا مطلب ہوتا ہے امن کو قائم کرنے والا، اور دوسرے کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو اپنے رب کی مرضی کے مطابق ڈھال لینے والا۔ اس پیڑ کے اندر ایک سافٹ ویئر، اس سورج کے اندر، اس چاند کے اندر، زمین کے اندر، آپ کی آنکھوں کے اندر، کان کے اندر، دل کے اندر، دماغ کے اندر ایک سافٹ ویئر فنکشن کرتا ہے، جو سافٹ ویئر اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے، وہ اس کے خلاف نہیں جا سکتا۔ لیکن انسان کو ایک سافٹ ویئر اللہ نے دیا کہ اس کے مطابق تم کو فنکشن کرو گے تو تمہیں پرابلم نہیں ہوگی، اس سافٹ ویئر کے خلاف جاؤ گے تو پرابلم ہوگی۔ یعنی جس طرح ان پیڑ پودوں کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے، ہمارے لیے بھی ایک قانون ہونا چاہیے، اور وہ قانون صرف ہمارا اللہ، ہمارا ایشور، ہمارا گاڈ جو ہے تیار کر سکتا ہے، اور کوئی تیار نہیں کر سکتا۔ جو انسان اپنے آپ کو نہیں جانتا وہ اپنے لیے قانون کیا بنائے گا؟ لیکن پرابلم یہاں شروع ہوتی ہے کہ ہر آدمی یہ سوچے بیٹھا ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون ڈالے۔ ہر آدمی یہ سوچے بیٹھا ہے کہ کوئی بھگت سنگھ پیدا ہو۔ ہر شخص یہ انتظار میں ہے کہ کوئی اچھا آدمی پیدا ہوگا اور ان برائیوں کو ختم کرے گا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ معظمہ میں تشریف لائے، پیدا ہوئے اس دنیا میں، تو ایک فساد ہوا وہاں پر۔ فساد کس بات کا تھا کہ خانہ کعبہ کے اندر جو حجر اسود ہے اس کو کون ڈالے گا اس کی جگہ پر؟ ہر قبیلہ، ہر خاندان کہتا کہ میرا خاندان ڈالے گا، میرا خاندان سب سے معزز ہے، سب سے اشرف ہے۔ علم نے لوگوں کو ایک مشورہ دیا۔ مشورہ کیا تھا کہ کل جو صبح سب سے پہلے یہاں آئے گا وہی اس کام کو انجام دے گا۔ تو سب سے پہلے کون پہنچے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو اگر ہم سب سے بڑا کام کرنا چاہتے ہیں، دنیا میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں، دنیا میں واقعی بھائی چارہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلے برائیوں کے خلاف پہنچنا پڑے گا۔ اگر ہم انتظار میں رہیں گے تو کیا ہوگا؟ معاملہ ہونے کے بجائے بگڑ جائے گا، اور کبھی بھی انتظار کی گھڑی پوری نہیں ہوگی۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے پہنچے، اور اس کے بعد کیا کیا؟ سب سے پہلا کام کیا کیا؟ انصاف کے ساتھ کہا کہ تمام قبیلے، تمام خاندان کے لوگوں میں سے ایک ایک آدمی آؤ، اس پتھر کو اس چادر پہ رکھو اور سب لے کے چلو۔ اور جس کو یہ حق ملا تھا سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے کا جو اختیار تھا، تو آپ نے اس پتھر کو اٹھا کے اس جگہ پر رکھ دیا۔ ہم کو اگر اس دنیا میں پرابلم ختم کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم کو کیا کرنا پڑے گا کہ ہم کو ایک تو وقت پر صحیح کام کرنا پڑے گا، اور دوسرا کام کیا کرنا پڑے گا؟ انصاف کرنا پڑے گا۔ آج پوری دنیا میں فساد کی جڑ کیا ہے؟ انصاف کا نہ ہونا اور وقت پہ کام کا شروع نہ ہونا۔ ٹھیک ہے نا؟ اور کیوں نہیں ہوتا یہ وقت پر کام اور انصاف کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ کوئی انسان اپنے رب کو نہیں پہچانتا۔ وہ کس کو جانتا ہے؟ اپنے اہنکار کو جانتا ہے، اپنی طاقت کو جانتا ہے، اپنے فائدے کو جانتا ہے، اپنے خاندان، رشتہ داری اور برادری کو جانتا ہے، لیکن کس کو نہیں جانتا؟ اپنے رب کو نہیں جانتا جس کی عبادت ہونی چاہیے۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ قانون ہم اور آپ نہیں بنائیں گے، قانون کون بنائے گا؟ اللہ بنائے گا، ایک اللہ بنائے گا۔ کیوں بنائے گا؟ کیونکہ انسان اپنے لیے قانون نہیں بنا سکتا۔ لیکن پرابلم کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ہر انسان اللہ کو اپنے اپنے حساب سے مانتا ہے، اور اپنے اپنے حساب سے ماننے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پھر دھیرے دھیرے سب لوگ اللہ کا انکار کرتے چلے جاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اندیکھا ہے، سب مانتے ہیں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، بدھ، جین سب مانتے ہیں۔ اللہ کے سوا کی پوجا نہیں ہو سکتی، سب مانتے ہیں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، بدھ، جین سب مانتے ہیں۔ گڑبڑ کہاں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر بھیجا، ایک میسنجر بھیجا، ایک سندیش لے کر ایک سندیش واہک کو بھیجا۔ اس نے کیا کیا؟ اپنا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا۔ لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ کو بھلا دیا اور پوجا کس کی شروع کر دی؟ اسی سندیش واہک کی، اسی پروفٹ کی، اسی میسنجر کی، اسی دودھ کی۔ اب پرابلم کیا ہوئی کہ جب ایک اللہ کی کا جو پیغام تھا جب اس کو بھلایا تو اس کی زندگی تباہی کی طرف آنے لگی۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آج اگر اس ملک میں اگر میں دیکھوں کہ سب سے بڑی پرابلم کیا ہے، تو لوگ کہتے ہیں سب سے بڑی پرابلم ہے دھرم۔ کیوں صاحب؟ تو یہ دھرم کے نام پر ملا، پنڈت، پادری، نیتا، جتنا فساد ہوتا ہے دھرم کے نام پہ ہوتا ہے۔ ساری ندیاں گندی کیوں ہیں ہندوستان کی؟ جمنا، گنگا جیسی پوتر ندیاں گندی کیوں ہیں صاحب؟ تو اس لیے کہ دھارمک لوگ اپنے دھارمک کام کر کے اس ندی میں ڈال دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے صاحب؟ تو یہ ساری پرابلم کی جڑ دھرم بنا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان حکیم کا ایک قول نقل کیا، لقمان حکیم کا ایک قول نقل کیا ہے، کیا؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اے میرے بیٹے، حضرت لقمان حکیم سب سے بڑے حکیم تھے دنیا کے۔ انہوں نے کیا کہا اپنے بیٹے سے؟ اے میرے بیٹے، تم کو ایک وصیت کرتا ہوں۔ کیا وصیت کرتا ہوں؟ کہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو نہیں ملانا، رب کے ساتھ کسی کو نہیں ملانا۔ جب تم رب کے ساتھ کسی ملاؤ گے اگر، تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، ہر چیز کو اس کی اپنی اصل جگہ سے ہٹا دینا، کسی بھی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا دینا۔ آپ کہیے گا ہم نے اپنے رب کو اس کی اصل جگہ سے کیسے ہٹایا؟ آپ نے سنا ہوگا اکثر کہ ایک لڑکا یا ایک لڑکی جب کسی کے جھوٹی محبت میں گرفتار ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ تم میرے خدا کی طرح ہو، یا تم میرے بھگوان سے بھی بڑھ کے ہو، تم میرے اللہ سے بھی بڑھ کے ہو۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے میں اپنی ماں کو بہن کا پیار نہیں دے سکتا، بہن کو بھابھی کا پیار نہیں دے سکتا، بھابھی کو خالہ کا پیار نہیں دے سکتا، اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ وہ ذات ہے، وہ ہستی ہے جو ایک اکیلا ہے، تنہا ہے۔ اس کے سوا کسی کی عبادت، سجدہ نہیں ہو سکتا، اس کے سوا کسی کو پکارا نہیں جا سکتا، اس کے سوا کسی سے دعا نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کون ہے؟ جو ایک ہی ہے، دو نہیں ہے۔ اللہ الصمد، وہ بالکل بے نیاز ہے، تم پوجا کرو، گالی دو، اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ساری دنیا کے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہو جائیں یا حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام جیسے ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی بڑھوتری نہیں ہو جائے گی، اور ساری دنیا کے لوگ راون اور فرعون کی طرح ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ زمین کے تہوں میں رینگنے والا کیڑا کیا سوچے گا، کیا کھائے گا، کیا پیے گا، کیا پریشانی ہے، وہ بھی جانتا ہے۔ وہ ہے اللہ، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد،
وہ کسی کے پیٹ سے جنما نہیں ہے اور اس نے کسی کو اپنے پیٹ سے جنا نہیں ہے. نہ وہ کسی کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے اور نہ اس نے اپنے پیٹ سے کسی کو پیدا کیا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد, وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا, اس جیسا کوئی نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء, اس جیسا کوئی نہیں ہے, وہ ہے ہمارا پروردگار. اس معاملے میں دنیا کا ہر آدمی جب پریشانی میں گرفتار ہوتا ہے, چاہے وہ آستک ہو, ناستک ہو, ہاں, دھرم دشمن ہو یا دھرم دوست ہو, وہ پکارتا ہے کس کو؟ اللہ کو ہی پکارتا ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو. دوسری بات کیا ہے کہ میں اس اللہ کے نام پر پوری دنیا کے لوگوں کو اکٹھا کر سکتا ہوں. ایک اندیکھے رب کے معاملے میں میں سب کو اکٹھا کر سکتا ہوں. ہندو کو کہوں گا وہ بھی ٹھیک, کرسچن کہوں گا اس کو بھی ٹھیک, بدھ کو کہوں گا وہ بھی ٹھیک. پرابلم کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا میں جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ مسلم پیدا ہوتا ہے, مطلب نیچرل پیدا ہوتا ہے, وہ اپنے ایک رب کا فرمانبردار پیدا ہوتا ہے. جیسے آپ کی آنکھیں جب تک صحیح دیکھ رہی ہیں وہ مسلم ہیں, آپ کے کان جب تک صحیح سن رہے ہیں وہ مسلم ہیں, آپ کا دل جب تک صحیح فنکشن کر رہا ہے. مسلم کہتے ہیں عربی زبان میں اس اونٹ کو جس کی نعت کسی اور کے ہاتھ میں ہو. جانور کے گلے میں جو نعت ڈلی ہوتی ہے نا, وہ کسی اور کے ہاتھ میں ہو, اس کو جس طرف لے جایا جائے اس طرف چلا جائے. اور کس لفظ سے ڈرائیو ہوا ہے؟ سلم اور سلم. ایک کا مطلب ہوتا ہے امن قائم کرنے والا اور ایک کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار, یعنی اپنے ولز کو, اپنی خواہشات کو رب کے سامنے سمرپن کر دینے والا, یعنی قانون خداوندی. دھرم اندھ وشواس کا نام نہیں ہے. دھرم کس کو کہتے ہیں؟ وشواس کو. دھرم کس کو کہتے ہیں؟ وشواس کو, یقین کو, عقیدے کو. آج لوگوں نے دھرم اندھ وشواس بنا دیا ہے. جیسے ایک آدمی کٹیا میں بیٹھا ہوا ہے, چاہے وہ مولوی ہے, پنڈت ہے, پادری ہے, پوپ ہے, اس کے پاس جاتا ہے ایک آدمی اور کہتا ہے بابا میں بہت پریشان ہوں, میری پریشانیاں دور کر دو. وہ کیا کرتا ہے, ایک کاغذ لیتا ہے اور قرآن کی یا بائبل کی یا وید کی یا کسی بھی چیز کی کچھ چیزیں لکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا تیرا معاملہ. یہ ہے اندھ وشواس. وشواس کیا ہے کہ ایک آدمی اللہ تعالیٰ نے جو اس کو دماغ دیا ہے اس کا استعمال کرے, کوئی دوا ایجاد کرتا ہے یا جو دوا کو جانتا ہے اس ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, علاج کرواتا ہے اور ساتھ میں اپنے رب سے دعا کرتا ہے کہ میرے رب تیری بنائی ہوئی اس دوا کو میں نے استعمال کیا, اب تو اس میں فائدہ دے دے, چونکہ اس کے فائدے کا مالک اللہ ہے. تو یہ ہے وشواس. اور جہاں آپ ایسی چیزوں میں پڑھیں تو یہ ہے اندھ وشواس. جیسا کہ آپ سب لوگ مانتی ہیں اس بات کو کہ قانون جس طرح اس پیڑ کے لیے, پودے کے لیے, زمین کے لیے, آسمان کے لیے, سورج کے لیے ایک ہے, اور اس قانون کو جب تک یہ پیڑ پودے اس پر چل رہے ہیں اس وقت تک یہ پرابلم نہیں ہے. جس دن یہ اس کے وپریت ہوں گے, اپنے قانون سے ہٹیں گے, چونکہ ہٹنے کی طاقت نہیں دی ہے, بہت سے سائنٹسٹوں نے ایسا کیا ہے, تو اس کا جو فساد ہوا ہے دنیا میں ہم سب جانتے ہیں. اللہ نے قرآن میں کہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, خشکی میں اور تری میں فساد پھیل گیا, اور یہ دونوں کس نے کمائے تھے؟ انسانوں کے اپنے ہاتھوں نے, اپنے ہاتھوں نے. تو اب پرابلم سالو کیسے ہوگی؟